کہ پہلے اس میں ظاہر لایا جائے، پھر اس کے بعد ایک ضمیر لائی جائے جو اس کی طرف راجع ہو، لیکن پہلے اسم کو استعمال نہ کر کے ضمیر کو لانا یہ مقام کے خلاف ہے۔ جیسے نعم رجلن، نعم رجلن کہنا نعم الرجل کی جگہ، یا نعم الرجل زیدن کی جگہ نعم رجلن کہنا، تو اب کہیں گے کہ یہاں نعمہ کے اندر جو ضمیر ہے یہ فاعل ہوگی، اور رجلن یہ مخصوص بالمدح وغیرہ ہوگا اس کا، یا تمیز ہوگی۔ تو ایسی صورت میں اب نعم الرجل کہتے تو ڈائریکٹ اس میں ظاہری اس کا فاعل بنتا، تو یہاں نعم رجلن کہے تو اب ضمیر کیا بنے گی؟ اس کا فاعل بنے گی۔ اسی طرح ہوا یا ہیا زیدن کہنا، ہوا زیدن عالم یا ہیا زیدن عالم کہنا، کس کی جگہ؟ الشان یا القصے کی جگہ، یعنی جملہ ہوتا الشان زید عالم، القصۃ زید عالم، القصہ یا الشان کی جگہ ہوا یا ہیا کا استعمال کرنا یہ بھی ضمیر ہے، اور یہ الشان القصہ یہ اس میں ظاہر تھے، ان کو نہ استعمال کر کے ان ضمیروں کو استعمال کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مقام کے ظاہر کے خلاف ہو گیا۔ القصہ کہیں گے، القصہ مراد ہوگا اس سے مجموعہ قصہ کی طرف ضمیر لوٹے گی، نہ کہ نفس زید کی طرف ضمیر لوٹے گی۔ اس حساب سے یہاں القصہ ہیا زید عالم کہنا حساب سے درست ہے، ورنہ آپ کہیں ہیا کیوں لے آئے تو زید آئے جبکہ، تو ہم کہیں گے کہ یہ پورا قصے کی طرف، پورا اس سے مراد قصہ ہے، اور قصہ ہے تو اس اعتبار سے ہیا ضمیر لا سکتے ہیں، ہیا القصۃ۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب مثالوں کے اندر تاکہ سامع کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے اچھی طریقے سے، کیونکہ جب یہ ضمیر کے ذریعے پورے طور پر معنی کو نہیں سمجھا، اب اس کے بعد اس کی وضاحت کرنے کے لیے کوئی اسم آئے گا تو وہ اس کے بعد اس کے ذہن میں بیٹھے گا، تو پتہ چلے گا اسے کہ یہ جو ہے زیادہ انتظار کے بعد جو چیز حاصل ہوگی وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اور کبھی اس کے برعکس کرتے ہیں کہ اس میں ظاہر کو لایا جاتا ہے ضمیر کی جگہ میں، اس میں ظاہر میں جیسے اس میں اشارہ، یہ بھی اس میں ظاہر ہی ہے، اس میں اشارہ کو، اس میں ظاہر کو لایا جاتا ہے ضمیر کی جگہ میں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کمال توجہ اور کمال عنایت توجہ کو دکھلانا مقصود ہوتا ہے، اور خاص طور سے یہ ہوتا ہے مسند دل کسی انوکھے حکم سے متصف ہوتا ہے، اس انوکھے حکم سے متصف بیان کرنے کے لیے اس کے ذریعے سے اس میں اشارہ کو لایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے انوکھا حکم ہے کہ عالم کا محروم ہو جانا، عاقل کا محروم ہو جانا اور جاہل کا مرزوق ہو جانا، یہ بڑا انوکھا ایک حکم تھا اس حکم کو بیان کرنے کے لیے۔ حالانکہ اس کے بعد ہمل آ سکتے تھے، ہم الذی ترک الاوہام، یہ وہی ہیں جن کے دونوں ہمل آ سکتے تھے، ضمیر سے کام چلتا ہے، لیکن چونکہ یہ جو آگے آنے والا جو ہے حکم یہ بہت انوکھا ہے، اسی وجہ سے لوگ حیرت میں پڑ گئے، تو اس وجہ سے یہاں پر ضمیر کی جگہ اس میں اشارہ اسم کا استعمال کیا گیا۔ یا جو ہوتا ہے سامع پر تحکم دکھانے کے لیے، سامع بیوقوف، سامع کی ہنسی مذاق بنانے کے لیے جو ہے اس میں اشارہ کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ وہ محسوس نہیں کر سکتا تو اس کے لیے لفظ غیر محسوس ہی لانا چاہیے تھا۔ جیسے کوئی اندھا پوچھے من ضربنی، مجھے کس نے مارا، تو جواب میں آتا ہوا ضربنی، ہوا ضاربو کا، وہ تجھے مارنے والا ہے، تو اس کے لیے تو ہاذا ضاربو کا، یہ جو کہہ رہا ہے یہ تجھے مارنے والا ہے، تو یہ تو محسوس مبصر کے لیے ہوتا ہے، اور وہ محسوس مبصر کو دیکھ نہیں سکتا، تو گویا کہ یہاں تحکم کے لیے ہوا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان یا جو ہے ندا کرنا یا تنبیہ کرنا ہو کسی کی بے وقوفی، کمال بے وقوفی پر ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ جو ہے، جیسے ہم کہیں کہ کوئی کہے میں عالم البلد، شہر میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو جواب میں کہنا چاہیے تھا ہوا زید، کیا ہوا زید کہنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ محسوس چیز نہیں ہے، صرف ایسی کہہ دیتے تو وہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ زید ہے، ہوا لاتے ہی چلا جاتا، لیکن وہ اتنا ہے کہ وہ صرف اشارہ ہی سمجھ سکتا ہے، غیر اشارے کو نہیں سمجھ سکتا، تو اب اس کے لیے اس کی بے وقوفی اور اظہار کرنے کے لیے ہاذا اسم کو لایا گیا، ہاذا زید، یہ زید ہے، یا ذالک زید، وہ زید ہے، ہوا لاتے تو یہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، گویا کہ یہ غیر محسوس کا ادراک نہیں پاتا ہے، صرف محسوس ہی ہونا چاہیے اس کے لیے، تو محسوس ہی ہونا چاہیے، پھر لفظ بھی اس لیے محسوس کا استعمال کیا گیا۔ یا جو ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ ذہانت پر، بہت زیادہ ذہین ہے وہ، اس کی ذہانت کے اعتبار سے وہ وہاں پر غیر محسوس چیز ہے، اور بہت زیادہ مسئلہ ایسا ہے کہ وہ غور و فکر کے بعد جب اس کے لیے مسئلہ ظاہر ہو گیا، حالانکہ مسئلوں کا تعلق کس سے ہے؟ غیر محسوسات سے ہے،
اب کسی نے اس میں غور و فکر کی، اس کے لیے ظاہر و باہر ہو گیا مسئلہ، تو وہ یہ کہے کہ ہذہ مسئلۃ ظاہرۃ، یہ مسئلہ کیا ہے؟ بالکل ظاہر باہر ہے۔ تو مسئلہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دکھنے والی ہے، لیکن کیا ہے اس کے لیے گویا کہ جیسے ظاہر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ایسے اس سے اشارہ کیا گویا کہ مسئلہ کس کی درجے میں ہے؟ محسوس کی طرح ہے سامع کے نزدیک۔ یا جو ہوتا ہے کمال ظہور کا دعویٰ کرنے کے لیے، جیسے کہ بہت زیادہ غور و فکر کے بعد یہ چیز ظاہر ہو جائے، دونوں کے لیے ایک ہی مثال لے سکتے ہیں۔ وَعَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْبَابِ، اور اسی پر جو ہے اس باب کے علاوہ سے ہے، اسی پر کیا ہے؟ یعنی مسند الیہ کے اس میں اشارہ کو رکھا جاتا ہے ضمیر کی جگہ میں، یہ اسی پر ہے، اس میں اشارہ کو رکھا جاتا ہے ضمیر کی جگہ پر، اسی پر یہ ہے جو اس باب کے علاوہ سے، اس باب کے علاوہ سے مسند الیہ کے علاوہ سے مثال پیش کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے جو مثالیں پیش کر رہے تھے وہ مسند الیہ کی مثالیں تھیں کہ مسند الیہ کو لایا جاتا ہے، تو یہ جو مثال کر رہے ہیں بیان وہ مسند الیہ کے علاوہ کی بیان کر رہے ہیں، جیسے تعاللتی کی اسجعی وما بکی علت تریدین قتلی قد ظفرتی بذالک۔ تعاللتی، تو نے جو ہے بیماری کو ظاہر کیا، تو نے بیماری کو ظاہر کیا، کئی اسجع، تاکہ میں غمگین ہو جاؤں، وما بکی علت، حالانکہ تجھے کوئی بیماری نہیں ہے، تریدین قتلی، تو میرے قتل کا ارادہ کرتی ہے، قد ظفرتی بذالک، اور تو اس میں کیا ہو گئی؟ کامیاب بھی ہو گئی، اور تو اس میں کامیاب بھی ہو گئی۔ یہاں شاعر جو ہے بذالک جو لایا ہے یہ محل استشہاد ہے، اور یہاں اصل میں لاتے قد ظفرتی بہی، تو اس میں کیا ہو گئی ہے؟ کامیاب ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں پر یہ جو ہے پیچھے آ چکا تھا کہ قتل کا ارادہ کرتی ہے، مقتضی ظاہر تھا یہ کہ یقول ابی کہا جاتا، کیونکہ مرجع پہلے ذکر کیا چکا تھا، لیکن یہاں اس میں اشارہ ذالکہ کو لایا گیا اس بات کا ادعا ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ پورے طور پر مکمل اس کے قتل کا ظہور ہو چکا، اس کے نزدیک کمال اس کے قتل کا پورے مکمل طور پر ظاہر ہونے کا دعویٰ کرنے کے لیے۔ وَإِن كَانَ غَيْرَهُ فَلِزِيَادَةِ التَّمْكِينِ، اور اگر اس کے علاوہ ہو، کس کے علاوہ ہو؟ یعنی اس میں اشارہ کے علاوہ کوئی اور اس میں علم کوئی اور لایا جائے، تو دیکھیے یہاں بذالک یہ جو ہے باب مسند الیہ کے علاوہ سے ہے، یہ کوئی جو ہے یہ مسند الیہ نہیں بننا ہے بذالک، یہ بنے گا تو متعلقات بنے گا، تو یہاں متعلقات سے ہوا، من باب مسند الیہ سے نہیں ہوا۔ بذالک جو ذالکہ جو ہم لائے لانتا بھی، تو یہ باب مسند الیہ سے نہیں ہے کہ مسند الیہ کو مقدم کرنا مؤخر کرنا۔ اسی طرح اور اگر اس کے علاوہ ہو، یعنی اس میں اشارہ کے علاوہ کوئی دوسرا علم لایا جائے، اس میں ظاہر لایا جائے، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی ہو شاید اس کے علاوہ ہو، کس کے علاوہ ہو؟ مسند الیہ کے علاوہ ہو، تو اس میں ظاہر کو لانا ضمیر کی جگہ پر، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فل زیادہ تمکین، ذہن میں سامع کے ذہن میں زیادہ جاگزی کرنے کے لیے، کیونکہ ضمیر کے اندر ایک طرح سے ابہام ہوا کرتا ہے، ضمیر لائیں گے تو ضمیر کے اندر ابہام ہوتا ہے، شاید سامنے والا کچھ اور سمجھ لے اس کی جگہ، لیکن جب علم لا جائیں گے تو وہ سب سے ممتاز ہو جائے گا، کیونکہ علم جو ہوتا ہے وہ متعین ہونے پر دلالت کرتا ہے، جبکہ ما قبل میں ذکر آ چکا تھا اس کا، تو مقام تو یہ تھا کہ اب ہوا لانا چاہیے تھا، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یا قل هو اللہ، لفظ اللہ کا ذکر پہلے آ چکا تو اللہ نہ لانا چاہیے تھا، بلکہ لاتے هو الصمد لاتے، تو ضمیر لے آتے تو چلتا، لیکن یہاں ظاہر کے خلاف جو ہے اس میں علم کو لایا گیا، اور اس کو لانے کا فائدہ یہ کہ یہ جو ہے سامع کے ذہن میں اچھی طریقے سے محفوظ ہو جائے کہ وہ جو ہے کون ہے، جو بے نیاز ہے، وہ اللہ ہے، اس کی عظمت ظاہر ہو جائے، اس کا مرتبہ اس کے سامع کے نزدیک ظاہر ہو جائے، برخلاف ضمیر لاتے تو وہاں پر ایہام ہو سکتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ تعظیم بھی ہو جائے کہ ایسا انسان، ایسی ذات جو کہ اکیلی ہے، تعظیم کے لائق ہے، تو اس کے لیے اور کیا وہ بے نیاز ہونے کا حق رکھتی ہے۔ تو دوسرا والا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ لایا گیا یہاں پر یہ فائدے کے نہیں لایا گیا۔ وَنَذِيرُهُ مِنْ غَيْرِ، اور اسی اللہ لانا، جو اللہ لانا یہ نظیر ہے، اس کی نظیر یہ ہے دوسرے سے، کس سے؟ باب مسند الیہ کے علاوہ سے ایک نظیر پیش کر رہے ہیں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، کہ اللہ وہ جو لایا گیا دوبارہ سے یہ عظمت و ظاہر کرنے کے لیے، سامع کے ذہن میں بٹھانے کے لیے، ایسے یہاں پر لایا گیا بالحق انزلنا و بالحق نزل،
کہ حق کے ساتھ ہی ہم نے اسے نازل فرمایا اور حق کے ساتھ ہی یہ اترا. یہاں پر دوسرا جو بالحق ہے، یہ پہلے جب حق آ چکا تھا تو بہی لانا چاہیے تھا، بالحق انزلنا و بہی نزلا، لیکن یہاں پر لایا گیا. کیوں؟ یہ اس لیے لایا گیا تاکہ یہ اس جو ہے اس کو سامع کے ذہن میں اچھی طریقے سے محفوظ کر دیا جائے. اور وہ کیا ہے؟ وہ امر جو ثابت ہے، محقق ہے، وہ حکمت ہے. وہ حکمت، وہ جو نازل کیا گیا وہی جو ہے مخلوق کی ہدایت کا سبب ہے، اور یقینی طور پر اس کے ذہن میں بیٹھ جائے. حق بھی لاتے تو حق بار بار جب آیا نا بالحقی و بالحقی، تو دو بار حق کی تکرار ہوئی تو سامع کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت کے لیے بہت زیادہ مناسب ہے. تو یہ نذیر ہو گئی کس کی؟ اللہ والے کے لیے. وَإِدْخَالِ الرَّوْعِ فِي ضَمِيرِ السَّامِعِ وَتَرْبِيَةِ الْمَحَابَّةِ أَوْ تَقْوِيَةِ الدَّاعِ الْمَأْمُورِ مِثَالُهُمَا قَوْلُ الْخُلَفَاءِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَأْمُرُكَ بِكَذَا. اور کبھی کبھی اس میں ظاہر کو لایا جاتا ہے ضمیر کی جگہ میں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سامع کے دل میں جو ہے خوف داخل کرنے کے لیے، سامع کے دل میں خوف داخل کرنے کے لیے. وَتَرْبِيَةِ الْمَحَابَّةِ، اور مزید عظمت، مزید جو ہے کیا ہے؟ مزید جو ہے تعظیم کو زیادہ کرنے کے لیے. وہ تقویت داعی المامور بھی، یا وہ حکم یا وہ نفسانی کیفیت. داعی سے مراد یہ ہے حالت نفسانیہ جو کیا کرتی ہے؟ پختہ کرتی ہے المامور، جس کام کو حکم دیا جا رہا ہے. او تقویت داعی، یا اس داعی کو مضبوط کرنے کے لیے جس کا اسے حکم دیا جا رہا ہے، اس کو معظم بنانے کے لیے. جیسے کہ کہیں امیر المومنین یامرک بقضا، یہاں پر اصل لانا چاہیے تھا انا آمرک بقضا، میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں. یہاں انا لاتے تو صحیح تھا، لیکن یہاں امیر المومنین لا کر کے کیا ہے؟ سامع کے ذل میں کیا ہے؟ خوف دلانا مقصود ہے کہ امیر المومنین جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو تعظیم کو واجب کرتا ہے. سامع کے ذہن میں دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے، اور جو امیر المومنین جو ہے دلالت کرتا ہے کہ یہ ایسی ذات پر جو سلطان ہو، جس کے لیے قہر ہو، جس کے لیے غلبہ ہو، جو میری پکڑ کر سکے. تو اس سے جو ہوگا سامع کے ذہن میں بھی کیا ہوگا؟ ذہن میں دل میں خوف پیدا ہو جائے گا اور تعظیم پیدا ہو جائے گی کہ امیر المومنین تو ہو جائے گی. اس کے دل میں کیا ہو جائے گی؟ مزید تعظیم پیدا ہو. بلخلاف اور اس کے میں کہتا ہوں تو میں کہنے سے جو ہے اتنی تعظیم نہیں ہوگی، اور وہ جو ہے سامع کے دل میں خوف بھی پیدا نہیں ہوگا اتنا. نہیں، اگر یہ کہیں گے امیر المومنین یعنی اصل تھا میں حکم دیتا ہوں، میں امیر المومنین، تو کیا ہوں گے؟ اس کی جگہ انا ہونا چاہیے تھا، انا آمرک بقضا. اب میں انا نہ کہہ کر کے امیر المومنین اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، تو یہ مقام جو ہے تکلم کا تھا اور کہاں لیا گیا؟ غائب کی طرف چلا گیا. تقویت داعی المامور، یا اس داعی کو مضبوط کرنے کے لیے. داعی سے مراد وہ حالت نفسانیہ ہے جو اس مامور کو انجام دیتی ہے. تو وہ داعی کو مضبوط کرنے کے لیے المامور بھی، جس کے بجا لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سبب کو یا اس کام جو اس کی طرح ابھار رہی ہے، وہ ابھارنے والی کون ہوگی؟ حالت ہوگی، وہ نفسانی حالت جو مضبوط کر دے. تو کہیں گے پورے کہیں اور تقویت داعی، یا اس بلانے والی مائل کرنے والی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے المامور بھی، جس کا اسے حکم دیا جا رہا ہے. اور وعلیہ من غیر، اور اسی پر اس کے علاوہ سے، اس کے علاوہ سے کیا؟ اور اسی پر، یعنی اس میں ظاہر کو لانا اس میں ضمیر کی جگہ میں. اور یہ بھی کس سے ہے؟ غیری جہاں بھی آئے گا وہاں پر کیا کہیں گے؟ مسند الیہ کے علاوہ سے ہے. مسند الیہ کے علاوہ، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ صرف تقدیم کا تعلق جو ہے یہ ضمیر کو ظاہر کی جگہ لانا، ظاہر کو ضمیر کی جگہ لانا، یہ صرف مسند الیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ مسند الیہ کے علاوہ میں بھی ہوا کرتا ہے. اور اسی پر یہ ہے کہ اس میں ظاہر کو لانا ضمیر کی جگہ میں، جیسے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم پورا عزم و ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو. یہاں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ کہنے والا کون ہے؟ لفظ، یہ بات کہنے والا اللہ ہے. اللہ نبی کریم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تمہیں پورا ارادہ پختہ ہو جائے تو تم کیا کرو؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو. جو اللہ کہے گا تو کیا ہونا چاہیے؟ فَتَوَكَّلْ عَلَيَّ، فتوکل علیہ، مجھ پر بھروسہ کرو. تو یہاں علیہ نہ کر کر کے اللہ کہا گیا، اللہ کہا گیا، تو یہ بھی کیا ہے؟
معمور بھی کی جس کی طرف بلایا اس کی تقویت کے لیے، معمور اللہ کی طرف کیا ہے، تم کام پر بھروسہ کر لو تو اللہ فتوکل اللہ، تو اللہ پر بھروسہ کر لو. تو یہاں پر بھی اس میں ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر کو لایا گیا، اس جو کام جس کی طرف اسے بلایا جا رہا ہے اس کام کی طرف مضبوطی پیدا کرنے کے لیے. اول استعطاف، یا جو ہے کیا ہوتا ہے، اس میں ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر کو لایا جاتا ہے، اس میں ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر کو لایا جاتا ہے کس کے لیے، مہربانی اور رحم طلب کرنے کے لیے، مہربانی اور رحم طلب کرنے کے لیے. جیسا کہ حضرت امام اعظم کا یہ قول ہے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، الہی عبدک العاصی عطاکا، الہی اے میرے اللہ، عبدک العاصی نافرمان تیرا نافرمان بندہ عطا کا تیرے پاس آ گیا ہے. یہاں کیا ہونا چاہیے تھا، یہاں ہونا چاہیے تھا الہی انا آتیتک ابھی، کیا ہے آسین، انا ہونا چاہیے تھا کہ میں آیا ہوں تیرے پاس، لیکن وہاں اس کی جگہ ضمیر کا نہ استعمال کر کے عبدو کا یہ اس میں ظاہر کا استعمال کیا گیا. اور اس کا فائدہ کیا ہے، مہربانی اور رحم کو طلب کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بندہ ہونا یہ زیادہ دلالت کرتا ہے انسان کے خشوع خضوع ہونے پر اور تضرع گریہ زاری ہونے پر، برخلاف انا ضمیر کے وہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں برتری کا معنی پایا جاتا ہے. اور یہ جو ہے جب رب کی بارگاہ میں جس سے امید طلب کر رہے ہیں مہربانی کی، اس کی بارگاہ میں عاجزی ہونا زیادہ بہتر ہے. ہو گیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں سکاکی کیا فرماتے ہیں، امام سکاکی فرماتے ہیں یہ جو ہے صرف مسند علیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. کیا چیز، التفات ہو رہا ہے نا، سارا التفات ہو رہا ہے. یہاں پر التفات کہتے ہیں کہ ایک کلام چل رہا تھا، اس کو چلتے چلتے پھر دوسرے اس سے استعمال کر لیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، پلٹ گیا. یہ پہلے کیا تھا، غیبوبت، اب ایاک نعبد کیا ہو گیا، خطاب ہو گیا. نعبد اہدنا الصراط المستقیم، اب یہاں خطاب ہو گیا. صراط الذین، اب یہاں پھر غیبوبت آ گیا. تو یہ جو کہتے ہیں سکاکی، یہ جو ہے التفات کا جو تعلق ہے وہ صرف کیا ہے، مسند علیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. آپ دیکھ لیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہاں پر کیا تھا، اگر دیکھیں تو پہلے یہاں پر کیا تھا، فتوکل علیہ ہوتا، علیہ ہوتا. اب یہاں اس کو درجے میں مانے علیہ کو، اور علیہ کے درجے میں مانتے ہوئے کہیں اب یہاں پر اللہ کی طرف آیا، تو کیا ہوا، وہاں پر گویا کہ پہلے تکلم ہوا اور تکلم سے اللہ کی طرف آئے، تب کیا ہو گیا، یہاں پر غیبوبت کی طرف چلا گیا ہے نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں الہی عبدک العاصی، یہاں پہلے انا ہونا چاہیے تھا، انا ہوتا تو کیا ہوتا، تکلم ہوتا، اور عبدک العاصی آ گیا تو کیا لگا، غیبوبت میں چلا گیا. ہو گیا نہیں. تو یہ صرف مسند علیہ کے ساتھ خاص نہیں، ولا بہذا القدر، اور نہیں اتنی مقدار میں، اتنی مقدار میں، یا اتنی مقدار میں نہیں، کیا مطلب، یعنی صرف متکلم کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے. کیونکہ مثالیں جو آئیں آپ کے سامنے، فتوکل اللہ، انی کیا ہے، الہی عبدک العاصی، یہاں پر سب ضمیریں تھیں، کیا تھی، جو متکلم میں دلالت کر رہی تھی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی مقدار میں بھی نہیں ہے، یعنی صرف متکلم کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے. بل کل من التکلم والخطاب والغیبت، بلکہ یہ تو تکلم، خطاب اور غیبت ہر ایک میں استعمال ہوا کرتا ہے یہ التفات. اب اس کی کیا ہے، کیا کہتے ہیں، جیسے ینقل الی الاخر التفات ہوتا ہے، اور بلکہ تکلم، خطاب اور غیبت میں سے مطلقاً ہر ایک کی طرف کیا ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے ایک سے دوسرے کی طرف، ایک سے دوسرے کی طرف. وَيُسَمَّى هَذَا النَّقْلُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْمَعَانِ التفاتًا، اور علماء معنی کے نزدیک اس نقل کا نام کیا رکھا جاتا ہے، التفات رکھا جاتا ہے. جیسے کہ تطاول لیلک بالاسمد، لیلک سے مراد، کاف ضمیر سے مراد نفس ہے، نفس ہے. تو اب شاعر یہاں کہنا چاہیے تھا کہ لیلی، نفس کیا تھا، میرا نفس، تو میری رات لمبی ہو گئی مقام اسمد میں. امراء القیس کہہ رہا ہے کیا، تطاول لیلک بالاسمد، اے میرے نفس تیری رات کیا ہو گئی مقام اسمد میں طویل ہو چکی ہے. تو امام سکاکی کے نزدیک یہاں پر بھی التفات ہے، التفات ہے یہاں پر کہ اصل تھا لیلی، اور لیلی سے لیلہ کا ہوا ہے، تو گویا تکلم تھا پھر خطاب کی طرف آیا.
یہاں تھوڑا فرق کریں گے. ہمارے نزدیک جو علماء بلاغت کے نزدیک جو ہے وہ التفات کہتے ہیں. تعریف دیکھ لیں تو والمشہور ان الالتفات هو التعبیر عن معنى بطریق من الثلاثه بعد التعبیر یعنی بآخر منها. مشہور یہ ہے کہ التفات ہوا تعبیر عن معنی کہ وہ ادا کرنا ہے ان معنی کسی ایک معنی کو بطریق من الثلاثه تینوں طریقوں میں سے کسی ایک سے. تینوں طریقے کون؟ تکلم، خطاب، غیبت. تو وہ التفات کیا کہتے ہیں؟ وہ معنی کو ادا کرنا ہے تینوں طریقوں میں سے کسی ایک سے بعد تعبیر یعنی اس کے تعبیر کرنے کے بعد بآخر منها ان میں سے ایک سے، ان تینوں میں سے کسی ایک سے ادا کرنے کے بعد پھر دوسرے سے ادا کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعبیر کہتے ہیں، یہ التفات کہتے ہیں. تو اب گویا کہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ ضروری ہے کہ وہاں تعبیر کرنے کے لیے پہلے مرتبہ تعبیر ظاہر میں ہو چکی ہو، لیکن سکاکی کہتے ہیں کہ تعبیر ہو چکی ہو پہلے تب بھی التفات ہوگا اور نہ ہو چکی ہو تب بھی التفات ہوگا. لہذا تطاول لیلک بالاسمد یہاں جو ہے علماء بلاغت کے نزدیک التفات نہیں ہے، یہاں تعبیر ہوئی نہیں ہے. یہ تو آپ مقدر فرض کر رہے ہیں کہ اصل میں لیلی تھا پھر لیلہ کا ہوا. ہم کہیں گے کہ پہلے ادا کرنے کے بعد دوسرے پھر ادا ہو جائیں. جیسے کہ واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت. وہ اللہ ارسل الرياح جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتثير سحابا تو وہ ہوا بادلوں کو اڑاتی ہیں، فسقناه تو ہم پھر انہیں ہانکتے ہیں. دیکھیے اب کہاں چلا گیا؟ اللہ تھا پہلے غائب کا چل رہا تھا، فسقناه اب ہم اس سے کہیں گے یہ التفات ہوا ہے نہیں. لیکن ان کے نزدیک کیا ہے؟ بغیر ادا کیے ہوئے بھی تعبیر کیا ہے؟ ایک سے بھی التفات ہو جاتا ہے. تطاول لیلہ کی بلاسمت میں بھی التفات ان کے نزدیک کیا اصل میں لیلی تھا تو گویا کہ اب ہوا یہاں پر التفات تکلم سے خطاب کی طرف. لیکن ہمارے نزدیک پہلے ہو ظاہر کے اعتبار سے پھر اس کے بعد دوسری طرف چلا جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ التفات وہ ایک معنی کو ادا کرنا ہے تینوں طریقوں میں سے کسی ایک سے کہ اس کو ادا کرنے کے بعد بآخر منها ان تینوں میں سے کسی ایک سے ادا کرنے کے بعد. وہذا اخص منہ اور یہ جو ہے یہ خاص ہے اس سے جس کی تفسیر سکاکی نے کی ہے. یہ خاص ہے، جہاں جہاں خاص پایا جائے گا وہاں جہاں عام پایا جائے گا. لہذا جہاں جہاں علماء بلاغت کے نزدیک التفات ہوگا وہاں علماء کیا ہے؟ سکاکی کے نزدیک التفات ہو جائے گا. لیکن یہ کوئی ضروری ان کے نزدیک ہو. اب یہاں دیکھیں تطاول لیلہ کی بالاسمد ان کے نزدیک سکاکی کے نزدیک التفات ہیں لیکن ان کے نزدیک التفات نہیں ہے. مثال التفات من التکلم الى الخطاب، التفات کی مثال تکلم سے خطاب کی طرف. تکلم سے وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، وما لی لا اعبد الذی فطرنی الیہ ترجعون، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وما لی لا اعبد الذی فطرنی یہاں تک کیا ہوا؟ تکلم ہوا. ترجعون یہ کیا ہو گیا؟ خطاب ہو گیا. لیکن ان کے نزدیک جو ہوگا سکاکی کے نزدیک کیا ہوگا؟ یہ اصل عبارت اس طرح تھی وما لکم لا تعبدون، ان کے نزدیک ہوگا وما لکم لا تعبدون الذی فطرکم، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم عبادت نہیں کرتی جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو یہاں خطاب سے التفات ہوا ان کے نزدیک پہلے تکلم کی طرف سکاکی کے نزدیک. گویا کہ وہ مانیں گے ترجعون یہ بتا رہا ہے کہ پہلے یہ ومالیہ نہیں تھا، پہلے یہ تھا کہ فرض ذہن کے اعتبار سے ومالیہ نہیں تھا، وما لکم لا تعبدون الذی فطرکم تھا. اب یہ فطرکم کو چینج کر کے ومالیہ کہا گیا. تو گویا کہ ان کے نزدیک کیا ہوا؟ خطاب سے تکلم کی طرف آئے. اور ہمارے نزدیک پیچھے والے کو نہیں دیکھیں گے تھا کیا، ہم یہاں دیکھیں گے. اب یہاں سے آگے والے جملے کو دیکھیں گے. ترجعون یہ ایک تعبیر ہو گئی اور اس سے پہلے ایک تعبیر ہے ومالیہ کی، یہ ہوئی نا. تو ومالیہ لا اعبد الذی فطرنی ایک معنی کو ادا کیا گیا کس کے ذریعے؟ تکلم کے ذریعے سے. پھر اسی معنی کو ترجعون کے ذریعے ادا کیا گیا، یہ تعبیر دوسرے ذریعے سے ہوئی، یہ التفات ہوا. اسی طرح غیبوت کی طرف التفات ہو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر.
یہاں کیا ہے؟ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ دیجیے اور قربانی کیجیے. انا آتینا یہاں کیا ہوا؟ تکلم ہے پہلے، ہم نے عطا کیا تکلم. اور فصلی ربی کا یہاں کیا گیا؟ غیبوت آ گیا. اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. اس میں ظاہر کیا ہوتا ہے؟ غیبت کے درجے میں ہوتا ہے نا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. تو یہاں اصل ہونا چاہیے تھا فصلی لنا. کیا ہوتا؟ اگر اس کو دیکھتے تو اس حساب سے کیا ہوتا یہاں؟ فصلی لنا، ہمارے لیے نماز پڑھیے. کیونکہ تکلم سے تکلم کی طرف جاتے تو یہی نکلتی عبارت. انا آتینا کل کوثر فصلی لنا، ہمارے لیے نماز پڑھیے، ونہر اور قربانی کیجیے. تو یہاں پر کیا ہوا؟ تکلم سے غیبوت کی طرف التفات ہوا. یہاں کچھ نہیں ہوگا، یہاں سکاگی نظمی نہیں ہوگا کیونکہ تعبیر پہلے سے گزری نہیں، شروع ہو رہی ہے. تو یہاں دونوں متفق ہو جائیں گے. ایسا ہوگا کہ متفق ہو جائیں گے. اب ان کے یہاں بھی ان کے نزدیک بھی یہ چیز ہے. اس سے پہلے کچھ ہے تھوڑی. انا آتینا کل کوثر، یہاں اس کے پہلے تعبیر کچھ ہوئی ہوتی پھر ہم کہتے کہ نکالا گیا. ڈائریکٹ یہیں سے شروع ہوا. تو یہاں تعبیر پہلے نہیں ہوئی. تکلم کے ذریعے پہلے تعبیر ہوئی ہوتی پھر اتفاق کرتے تو ہوتا. چلیے